بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے حجر اسود کی تنصیب کا بہت ہی خوبصورت واقعہ لے کر آیا ہوں۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو اچانک سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا، لیکن کوئی اس ڈر سے اس کو ڈھانے یا نیا تعمیر کرنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں اس سے اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ کعبہ کی دیواریں گر سکتی تھیں۔ آخر کار تعمیر کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مصر کے ایک تاجر کی کشتی تھپیڑے کھاتی ساحل جدہ پر آ گئی تھی۔ اس کشتی کا مالک باقوم نجاری یعنی تعمیر کا کام بھی جانتا تھا، چنانچہ معاملہ طے کر کے اسے بھی ساتھ لے آئے۔ مکہ معظمہ میں ایک قبطی ترخان پہلے ہی سے موجود تھا، چنانچہ قریش نے اطراف مکہ کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا۔ تعمیر کے فیصلے کے بعد کوئی کعبہ کی دیواریں گرانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار ولید بن مغیرہ نے ہمت کی اور اپنے معبود کا نام پکارا اور رکن یمانی کا کچھ حصہ گرا دیا۔ سب سہمے ہوئے عذاب الہی کے منتظر تھے، لیکن انہیں صحیح سلامت دیکھ کر سب کا حوصلہ بڑھا اور کعبے کی دیواریں گرانے کا کام شروع ہو گیا۔ سلیں ہٹانے کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ اچانک زمین سے ایک سبز رنگ کا پتھر گڑا ہوا ملا، جس پر جب کدال ماری جاتی کدال الٹی ہو جاتی۔ جب بہت کوشش کے بعد بھی یہ پتھر نہ ہٹایا جا سکا تو اسی جگہ کو کعبہ کی حدود بنیاد قرار دے کر کعبہ کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ دیواروں کی تعمیر کے لیے قریبی پہاڑی سے نیلے رنگ کے پتھروں کو تراش کر لایا گیا۔ جب دیواریں مکمل ہوئیں تو حجر اسود کی تنصیب پر اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ اس کی تنصیب میں اپنے آپ کو خصوصی حقدار ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے، تنازع بہت شدت اختیار کر گیا۔ بنو عبد الدار اور بنو عدی دونوں خاندانوں کے افراد نے حلف اٹھایا اگر کسی اور نے یہ کام کرنے کی کوشش کی تو وہ گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ حجر اسود کی تنصیب کا حق صرف ان کا ہے۔ انہوں نے صرف حلف پر ہی بس نہیں کی، بلکہ معاہدے کو مضبوط کرنے کے لیے جاہلیت کی پرانی رسم کے مطابق ایک پیالے میں خون بھر کر ہر ایک نے اس میں انگلیوں کے پور ڈبو دیے۔ ایسا حلف زمانہ قدیم سے بقعۃ الدم کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے اس کام کو انجام دینے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ 70 سالہ ولید بن مغیرہ، جن کی بہت عزت تھی، یہ رنگ دیکھ کر دنگ رہ گئے اور تجویز پیش کی کہ کل صبح پہلا جو شخص باب صفا کی جانب سے کعبہ میں داخل ہو اس کا فیصلہ تسلیم کر لیا جائے، جسے سن کر سب نے اپنی تلواریں نیام میں کر لیں۔ اگلے دن صبح کے وقت سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سب یک زبان پکار اٹھے، یہ امین ہیں، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فریق کے بیان کو غور سے سنا۔ آگ بھڑکنے کا ڈر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی باتیں سننے کے بعد کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک فیصلہ صادر فرمایا جو واقعی ایک نبی دانائے سبل کا فیصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کو زمین پر بچھا کر حجر اسود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس پر رکھ دیا اور فرمایا ہر خاندان کا سردار چادر کو کناروں سے پکڑ کر جائے تنصیب یعنی کعبہ کے قریب اس جگہ لے جائے جہاں حجر اسود کی تنصیب ہونی ہے۔ سب چادر پکڑ کر حجر اسود کی تنصیب والی جگہ کے پاس لے گئے۔ حجر اسود جب اپنے مقام کے قریب پہنچ گیا تو سید البشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر نصب فرما دیا اور ایک بہت بڑی جنگ، ایک بہت بڑا فتنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ تدبیر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا آج کا خوبصورت واقعہ حجر اسود کی تعمیر کا۔ ایک نئے خوبصورت واقعے اور قصے کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔